اس لیے یہ تو ہمارے ایٹمی اثاثے گروی رکھنا چاہ رہے ہیں. ان سے جتنی جلدی ہو سکتی ہے جان چھوٹ جائے وہی ہمارے لیے بہتر ہے. یا ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں جو الیکشن نہیں ہونا دے چاہ رہے. انشاءاللہ کون لوگ الیکشن نہیں ہونے دے رہے؟ پچھلے 7-8 ماہ سے جو اس ملک میں ہو رہا ہے، کیا عوام کا اداروں پہ اعتماد ابھی قائم ہے؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن میں پی ٹی آئی کو ناکامی ہوتی ہے تو بعد میں دھاندلی کا جس طرح سے شور ہر دفعہ ہر جماعت مچاتی ہے وہ نہیں مچایا جائے گا، آپ اسے ایکسیپٹ کریں گے اگر پی ڈی ایم دوبارہ آ جاتی ہے؟ ریلی نکالنے سے تو نہیں نہ ہوگا، وہ تو پی ڈی ایم نے بھی لانگ مارچ اور ریلیاں کی تھی لیکن الیکشن تو نہیں ہوا. السلام علیکم، میں علی حسن ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹرل. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے ملک گیر ریلیاں نکالنے کا اعلان کیا ہے. الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کے نام سے یہ ریلیاں ہیں اور مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی جائیں گی. اور اس حوالے سے آج شیخوپورہ میں ایک بہت بڑی پی ٹی آئی کی جانب سے ریلی نکالی گئی ہے جس کی قیادت جو ہے پی ٹی آئی کے ضلعی صدر عمر آفتاب ڈھلو کر رہے ہیں. اور اس میں اس وقت کے موجودہ پنجاب کے جو وزیر قانون ہیں خرم شہزاد ورک وہ شامل ہیں اور مختلف پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو ٹکٹ کے امیدوار اور باقی قائدین شامل ہیں. السلام علیکم جی. سر، کیا کہنا چاہیں گے اس ریلی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ریلی ہے ملک بچاؤ الیکشن کراؤ کے حوالے سے ہے. یہ پیغام دینا چاہتے ہیں یہ سب اپنے قائد عمران خان کے ساتھ ظاہر یکجہتی کے لیے کہ جو چور ڈاکو جنہوں نے ملک کا دیوالیہ کر دیا ہے کہ ان کو نکالا جائے اور نیا الیکشن کرایا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ نیا الیکشن یہ کیوں نہیں کرا رہے؟ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نے آنا ہے کہ پوری قوم پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. انشاءاللہ کتنی دیر یہ روک سکتے ہیں؟ ہم لوگ خون کے آخری قطرے تک اور آخری سانس تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. یا ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں جو الیکشن نہیں ہونا دے چاہ رہے. انشاءاللہ کون لوگ الیکشن نہیں ہونے دے رہے؟ یہ چور ڈاکو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے یہ جو 13 پارٹی ہے جو چوروں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے یہ نہیں چاہتے الیکشن ہو. نہیں، وہ تو کہتے تھے کہ عمران خان پنجاب اور کے پی کی اسمبلی ڈیزالو کریں، ہم الیکشن کروا دیں گے. وہ آپ کو پتہ ہے وہ تو کرنا چاہ رہے تھے مگر وہ کورٹ میں چلے گئے. جو کیا گورنر نے جو وفاقی گورنمنٹ کیا اسی وجہ سے رکا ہوا ہے. ورنہ جس دن یہ سارا کوئی کلیئر ہوگا انشاءاللہ اسی دن یہ ڈیزالو فارغ ہو جائیں گے کے پی کے بھی اور پنجاب بھی. حلقے کے حوالے کے بارے اپنے حلقے کے بارے میں بتائیں، وہاں پہ کیا حالات ہیں سیاسی طور پہ؟ عوام جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے الیکشن کے حوالے سے اور موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے؟ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے کہ ملک ہمارا دیوالیہ ہو گیا ہے، غریب کے لیے روزگار نہیں ہے، ہر چیز فارغ ہوئی پڑی ہے. آپ کو دیکھ رہے ہیں نہ سوئی گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ روزگار ہے. ہر بندہ بیچارہ فاقہ کشی پہ اترا ہوا ہے. تو الیکشن ہوگا تو حکومت نئی حکومت ہے بھی جس میں میرا قائد انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکتا. عمران خان صاحب نے آنا ہے، آئیں گے تو ملک کے حالات بدلیں گے، غریب کے حالات بدلیں گے اور ہمارا ایک انٹرنیشنل لیول ایک نام ہوگا جو انہوں نے ختم کر دیا ہے. اس لیے یہ تو ہمارے ایٹمی اثاثے گروی رکھنا چاہ رہے ہیں. ان سے جتنی جلدی ہو سکتی ہے جان چھوٹ جائے وہی ہمارے لیے بہتر ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا، ریلی تو کامیاب کر لی پی ٹی آئی نے، بہت بڑی ریلی تھی، اس کا کوئی رزلٹ بھی آئے گا یا نہیں؟ دیکھیے، کوشش جو ہے نا وہ ہمارے پہ کرنا لازم ہے. ہم اپنی کوشش اور اپنے ارادے پہ انشاءاللہ تعالیٰ قائم ہیں اور وہ ہم کرتے رہیں گے. نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے اور ہم بڑے پورے امید ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رحمان اور رحیم ہے. ہم ملک پاکستان کی محبت کے اندر نکلے ہیں اور اس ملک کے لیے ہم قربان ہونے کے لیے انشاءاللہ پیدا ہوئے ہیں. اس کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا پڑے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اور ہاں ملک کو بھی انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں پورا امن ریلی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے نکلے ہیں. اس میں نتیجہ اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ. کب تک الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہوں گے اور جتنا جلد ہوں اتنا ہی بہتر ہے کہ ملکی مسائل. دیکھیں، میں پہلے بھی بھائی سے ایک بات کر رہا تھا کہ دیکھیں عوام جس کو ووٹ دے دے، ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ عوام کھڑی ہے لیکن اب الیکشن کروائیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. عوام پی ٹی ایم کو ووٹ دے دے جی، لیکن الیکشن ہی واحد حل ہے. 11 جماعتیں بیٹھ کے اس ملک کو جس طرح وہ حکومت کے اوپر قابض ہو گئی ہیں، ملک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. الیکشن کروانے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب میجورٹی لے کے آئیں گے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن میں پی ٹی آئی کو ناکامی ہوتی ہے تو بعد میں دھاندلی کا جس طرح سے شور ہر دفعہ ہر جماعت مچاتی ہے وہ نہیں مچایا جائے گا، آپ اسے ایکسیپٹ کریں گے اگر پی ڈی ایم دوبارہ آ جاتی ہے؟ نہیں، دیکھیں الیکشن جو ہے اس کو تو ہم ایکسیپٹ کریں گے لیکن الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوئے ہیں، 17 ہم جیتے ہیں. اس جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے ہم نے 18,000 کی لیڈ سے الحمدللہ فتح کی ہے اور باقی حلقوں میں بھی دیکھ لیں 20-25, 25-30 ہزار ون سائیڈڈ الیکشن ہو رہے ہیں.
اور کوئی اس میں گمان دوسرا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل یہی ہے کہ عوام کا ووٹ جو ہے نا وہ وزیر اعظم جو جس کو بھی دے وہ وزیر اعظم پاکستان بنے. یہ صرف جو دکھ ہے نا ہمارے اندر جو تکلیف ہے وہ صرف اتنی سی بات کی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, ہم ایٹمی قوت رکھنے والے ملک, یور عوام غیرت مند لوگ ہیں الحمدللہ, اور ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ اسے پتہ لگے جی کہ کوئی مداخلت ہوئی اور وہ ایک ڈائری اٹھائے چھوٹی سی اور وہ بیچارہ وہ واک آؤٹ ہو جائے وہاں سے, تو یہ تو برداشت نہیں کرنا. ہاں عوام ریجیکٹ کرے ٹھیک ہے, نتائج قبول سارا آنکھوں پہ عوام کے لیے ہے نا جی, تو اس کے بغیر نہیں وہ ادروائز ہم اس کا کوئی حل نہیں سمجھتے. واحد حل ہے کہ الیکشن کروائے جائیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو ہم وزیر اعظم منتخب کروائیں گے. قافلی کی اسمبلیاں جو ہے ڈیزالو کر دے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے چوری پرویز الہی صاحب تو اس کی متعدد بار جو ہے وہ واضح طور پہ بتا چکے ہیں کہ نہیں, چوری پرویز الہی بھی کہتے ہیں, مونس الہی صاحب بھی کہتے ہیں, لیکن عطا تارڑ جو ہے نون لیگ کے, انہوں نے جیو کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہم اور پرویز الہی جیت گئے ہیں جب یہ گورنر والا سارا معاملہ ہوا ہے, اور اس میں عمران خان جو ہے وہ ہار گئے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. یہ دیکھیں انہوں نے قانونی طور پہ وقتی طور کے اوپر جو ایک قانونی ایک حالانکہ وہ حرکت غیر قانونی تھی لیکن قانونی اس کو بنا کے ایک نقطہ پیش کیا, اس میں گورنر صاحب نے بھی کر دیا, لیکن وہ ہائی کورٹ میں انشاءاللہ سٹینڈ نہیں کر سکے گا, اور وہ واضح طور پہ اس میں وہی فیصلہ ہوگا جو عوام چاہتی ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرویز الہی صاحب نے اپنا آئینی حق سرنڈر کیا ہے اسمبلیاں ڈیزالو نہ کرنے کا عدالت کے سامنے, وہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں عدالت کا احترام بیسیکلی مسئلہ یہ ہے, میں ذاتی طور پہ پاکستان فوج ہے ہم بہت احترام کرتے ہیں, اور میں باقی سب ساتھیوں سے بھی, میرے جو باقی پی ٹی آئی کے بھی دوست ہیں نا, میں ان سے ایک ریکویسٹ ہمیشہ کرتا ہوں, آپ کو کسی شخصیت سے ہی مسئلہ ہے اس کے اوپر تنقید کریں, اداروں کا احترام لازمی کریں. ٹھیک ہے, میں سمجھے کہ میں اگر اپنی ذات کی بات کروں, میں عدالت میں جاتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں فیل کروں کہ یہ میرے لیے یہ انصاف ہونا چاہیے تھا, میں ذاتی طور پہ تو اس کو کروں گا, لیکن اگر میں جب آ کے اس کے اوپر تنقید شروع کروں گا تو جو عوام ہے نا اس کا وہ بھروسہ اٹھ جائے گا. تو جب آپ کے اداروں کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے نا عوام کا اداروں کے اوپر, تو ملک کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ چوری پرویز الہی صاحب نے میرے خیال میں بہت بہتر کی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو عدالت کا فیصلہ ہوگا اور وہ حق میں ہوگا, کیونکہ وہ ایک بیسیکلی جو اقدام ہے گورنر کے صاحب کا وہ غیر قانونی ہے اور وہ سٹینڈ کر ہی نہیں سکتا. اچھا, اپنے اداروں کے بارے میں بات کی کہ عوام کا اگر اعتبار اٹھ جائے, آخر میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلے 7-8 ماہ سے جو اس ملک میں ہو رہا ہے, کیا عوام کا اداروں پہ اعتماد ابھی قائم ہے؟ عوام کا اعتماد جو ہے اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم انشاءاللہ تو اسی لیے کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے لیے بھی جو واحد حل ہے نا جی, اسٹیبلٹی بیسیکلی آتی ہے نا. آپ اداروں کے ساتھ آپ کا باقی معاملہ تو اور ہے نہیں ایسے, آپ نے بیسیکلی اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے, تو اس کے لیے الیکشن ہی حل ہے. اداروں پہ بھی اعتماد ہو جائے گا, باقی معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے, اور واحد جو حل ہے وہ الیکشنز ہے. بہت شکریہ. اچھا, آپ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی کا حصہ بننے کے لیے شیخو پورہ آئے ہیں, کہ پہلے تو یہ بتائیں آپ آئے کہاں سے؟ میں ڈسٹرکٹ شیخو پورہ کا سٹی فروخ آباد سے. تنویر احمد ورک امیدوار پی پی 141 ان کی طرف سے ہم آئے ہیں, ایک بہت بڑا قافلہ لے کے آئے ہیں. شیخو پورہ کے سب سے بڑا قافلہ تنویر احمد ورک کی قیادت میں پہنچا ہے. ہم شیخو پورہ کے رہائشی ہیں اور شیخو پورہ کے رہنے والے ہیں. بیسیکلی میں ایڈوکیٹ ہوں, آئی ایل ایف کا ممبر بھی ہوں. اچھا, کیا مقصد کیا ہے آپ کا یہاں پہ آنے کا؟ ہمارا مقصد ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں, فوری طور پہ نیا سیٹ اپ آ جائے. جو رجیم چینج کیا انہوں نے, ملک کی بدنام ہو چکا ہے, ہر طرف بدنامی ہو رہی ہے. عمران خان کا ویژن ہے کہ فوری الیکشن ہو, فوری طور پہ نئے سیٹ اپ آئے, ملک کے لیے بھی بہتر ہو اور معاشی طور پہ ملک مضبوط ہو. کیسے الیکشن کیسے فوری طور پہ ہو سکتا ہے بھائی جان؟ کیوں نہیں ہو سکتا الیکشن؟ ریلی نکالنے سے تو نہیں نہ ہوگا. وہ تو پی ڈی ایم نے بھی لانگ مارچ اور ریلیاں کی تھی, لیکن الیکشن تو نہیں ہوا. نہیں, ایکچولی بات یہ ہے, یہ ایک موومنٹ ہے, لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں کہ ملک الیکشن کروانے کے لیے. یہ ایک ریلی ہے, یہ الیکشن اپنے خان کی کال کے ویژن کے مطابق ہم نکلے ہیں. ایسا ریلی نکلیں گے, لوگوں کو بتائیں گے, ایکٹیو کریں گے, پھر الیکشن ہوگا نا. ہم اوپر بتانا چاہتے ہیں کہ پبلک کس کے ساتھ ہے اور فیصلے کس کے ساتھ ہو رہے ہیں. ہم امپورٹڈ حکومت کو بالکل نہیں مانتے. یہ امپورٹڈ حکومت جو چاہ رہی ہے, عوام کا رد عمل آ گیا. عوام بتانا چاہ رہی ہے کہ امپورٹڈ حکومت کا فیصلہ کچھ اور ہے اور عوام کے فیصلے کچھ اور ہیں. تو اب یہ مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کو آپ لوگ نہیں مانتے. آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق تو پڑ نہیں رہا, حکومت تو ویسے کی ویسے ہی ہے. اگر یہ آپ لوگ 2 اسمبلیاں ڈیزالو کر بھی دیتے ہیں تو اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے صرف 2 اسمبلیز میں ہم الیکشن کروا دیتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ بھائی جان ایکچولی 60% پلس جو ہے
वो 2 असम्बलियों की अक्सरियत है। अगर 2 असम्बलियाँ तहलील डिज़ोल्व करेंगे, इसका मतलब है 60% प्लस जो है गवर्नमेंट नहीं रहेगी पाकिस्तान की। तो हम इसका करवाने का, डिज़ोल्व करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो नहीं इनको मान रही। अगर वो फॉरेन पॉलिसी को एक्सेप्ट करके वो आए हुए हैं, पब्लिक नहीं मान रही। किससे उम्मीद है आपको कि इलेक्शन करवा दिए जाएं इस मुल्क में? कौन ऐसा शख्स है या कौन ऐसा कोई इदारा है जो आपको लगता है कि वो कोई अपना रोल प्ले करके इलेक्शन करवा सकता है? हम तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहेंगे, आर्मी चीफ से कहेंगे कि और जो इदारे हैं, जो स्टेट को होल्डर हैं, उनको कहेंगे शफाफ और शफाफ इलेक्शन हो, करवाना चाहिए। इस कौम को ज़रूरत है, इस मुल्क को ज़रूरत है भाईजान। ये पब्लिक आप देख लेना, हजूम देख लें, पब्लिक पूरे ज़िले में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में निकली है सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए कि फौरी इलेक्शन करवाया जाए। अच्छा, आपने चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ का नाम लिया, तो उनका इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? इलेक्शन के लिए तो अलग से एक इदारा है, इलेक्शन कमीशन का। भाईजान 2 स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान के, इलेक्शन कमीशन की इन्वॉल्वमेंट भी है, आर्मी चीफ ने भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है, उनकी सिक्योरिटी आनी है। इलेक्शन कमीशन एक इदारा है जिसने होल्ड करना सारे इलेक्शन को ना, वो इसमें एजुकेशन भी है, इसमें हेल्थ भी है, सारे इदारों की जिम्मेदारी है ना जी, एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इलेक्शन में तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम इदारे शामिल होते हैं। एक इदारा, एक कोई शख्स इसको हेल्ड नहीं करता इलेक्शन को, पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है। तो फिर कैसे आपको इन 2 शख्सियात से उम्मीद है, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से? भाईजान उम्मीद की बात और होती है, प्रोटेस्ट पब्लिक की ओपिनियन कुछ और होती है। पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट इसलिए दे रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियन आए, यानी पब्लिक के ओपिनियन को एक्सेप्ट किया जाए, बहुत जो शुक्रिया। मेजोरिटी और जो है उसको देखा जाए, उसके मुताबिक इलेक्शन हो। बहुत शुक्रिया आपका।